السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ابھی جو میں آپ کو سیریز کرواؤں گی بیکاز رمضان از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، اور اس وقت ہم سب رمضان موڈ میں ہیں، اور اگر ہم نہیں ہیں تو ہمیں ہو جانا چاہیے. تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کہ ایک براڈر پکچر کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ضروری ہے، اور براڈر پکچر یہ ہے کہ what are our aims, what do we want to achieve in life. کیا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ آپ لوگ یونیورسٹی میں بھی آ رہے ہیں، پڑھائی بھی کر رہے ہیں، اپنے لیے کوئی ڈریمز بھی سوچتے ہیں، بٹ what is it that you want to actually achieve in life. کیا ایم ہے آپ کا؟ اگر ایم لیس ہیں تو بہت ہی پریشانی کی بات ہے، کیونکہ کووڈ نے ویسے بہت سے لوگوں کو برین فاگ دیا ہے اور ایم لیس کر دیا ہے، بیکاز ہم ابھی تک اپنے آپ کو سیٹل نہیں کر پا رہے. تو اگر آپ لوگ ابھی شیئر کرنے سے شرما رہے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں کہ ایک کسی بھی ینگ لڑکی کا آج کے دور میں ایم کیا ہے کہ شی وانٹس ٹو بی انڈیپینڈنٹ، شی وانٹس ٹو ارن ہر اون منی، شی ڈزنٹ وانٹ ٹو سفر لائک جو اس کو پتہ چلتا ہے کہ خواتین کی سفرنگ ہے. کئی دفعہ وہ اپنی مدرس کو دیکھ کے کہہ دیتی ہیں میں آپ جیسی نہیں بنوں گی اور میں اپنی زندگی کو خود بلڈ کروں گی. کچھ لوگ محبتیں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کا ایم یہ ہے کہ کوئی ہمیں پیار محبت کرنے والا مل جائے. کچھ لوگ اپنے آپ کو سمارٹ بنانے میں اور اپنے آپ کو اس ریس میں لگاتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ پیسے ہوں، آئی وانٹ ٹو بی رچ، کیونکہ میں نے اپنے گھر میں بہت سی مشکلات دیکھی ہیں. کچھ لوگ یہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ میرڈ ان ٹائم اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دا مسٹیکس دیٹ مائی پیرنٹس ہیو میڈ. اور کچھ لوگ اپنے سبجیکٹس میں ایکسیل بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان سارے سینیریوز میں جو بھی ہم ایم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کور تک نہیں پہنچ پاتے. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک پیشن بنا لیا ہوتا ہے اور وہ اس کی طرف بہت تیزی سے بڑھتے ہیں، دے آر ویری انتھوزیاسٹک اباؤٹ اٹ. لیکن جب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میری زندگی ابھی بھی ایمٹی نظر آتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے ینگسٹرز کو ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دے آر سو بریلینٹ، آج کے دور میں ڈپریشن اور انزائٹی بہت زیادہ ہے. سیلف ہارم بھی بڑھتا جا رہا ہے، سوسائڈل ٹینڈنسیز بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اور ریلیشن شپس بہت میسڈ اپ ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ اپنے جو ٹارگیٹس ہم اپنی لائف میں سیٹ کرتے ہیں نا، اس میں ہمارے لیے دو بہت بڑے ہرڈلز ہیں جو ہمیں کچھ صحیح تھاٹ پروسیس ڈیولپ نہیں کرنے دیتے. ایک جو ہمارے لیے ہرڈل ہے وہ ہے ہماری خواہشات، ہماری ڈیزائرز. میرا یہ دل چاہتا ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے، یہ کھانے کو دل چاہتا ہے، یہ پینے کو دل چاہتا ہے، یہ پہننے کو دل چاہتا ہے، بات کرنے کو دل چاہتا ہے، بات کرنے کو دل نہیں چاہتا. یہ جو چاہتے ہیں ہماری، اور جو میڈیا ہے وہ بھی ہمیں ان چاہتوں پہ بہت پکا کرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ویمنز ڈے تھا، اور اس میں بھی ہم نے کلولیس طریقے سے اس کو منانا ہوتا ہے. ویلنٹائنز ڈے آئے، اس کو بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا، بس ہم منا رہے ہیں. یعنی کہ کوئی ایونٹ ہے، برتھ ڈے ہے تو تب بھی ہم اپنی ڈیزائرز کی وجہ سے پریشان ہیں، عید ہے تو تب بھی ہماری خواہشات ہیں جو ہمیں پریشانی دے رہی ہوتی ہیں. تو ڈیزائرز کو مینیج کرنے کے لیے وی ہیو ٹو موو ٹورڈز سرٹن پرنسپلز. ہمارے لائف میں کوئی ایک اسٹینڈرڈ بینچ مارک ہونا چاہیے جس کو ہم فالو کریں. اچھا، میرا یہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، سو واٹ از این ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا ریلیٹڈ ٹو دیٹ ڈیزائر. اگر وہ ایویڈنس بتاتا ہے کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے تو کر لوں. اگر ایویڈنس یہ بتاتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ بہت خرابی آنے والی ہے تو آئی بیٹر اسٹے اوے فرام اٹ. دوسرا ہماری لائف کا جو بہت بڑا چیلنج ہے، دیٹ از دا پیئر پریشر، دیٹس دا انسیڈ پریشر. ہمیں ہماری کوئی دوست کہے نہ کہے، ہمیں اپنے کپڑوں کے لیے ٹینشن رہتی ہے کہ ہم نے کیسے کپڑے پہننے ہیں. کچھ بچیاں گھر والوں سے لڑ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے حجاب نہیں پہننا، لیکن یونیورسٹی میں حجاب اس لیے پہن لیتی ہیں کہ اگر میرے پاس کپڑے کم ہیں تو میں کم از کم حجاب میں ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا واٹ آئی ایم ویئرنگ.
ادروائز وہ میرے اوپر پریشر آئے گا. حالانکہ کوئی آپ کو نہیں پوچھ رہا کہ یہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا ہے, 4 دفعہ یہ جوڑا ریپیٹ کیا ہے, لیکن یہ ہمارے اوپر انسیٹ پریشر ہے. لکس کا پریشر ہے, ایک سرٹن گیٹ اپ کا پریشر ہے, سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کی لائکس ہٹس کا پریشر ہے. پھر یہ کہ جب ہم اپنی فرینڈس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ہم سے ضرور پوچھتی ہے کوئی ہے, اور اگر ہم کہتے ہیں کوئی نہیں ہے تو پھر اس کا کتنا بڑا پریشر ہے. پھر ہم کتنے گھنٹے اس سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں کہ وہ کوئی ہے مل جائے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو پریشرز ہیں, اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں انٹیگریٹی کی طرف جانا پڑے گا. انٹیگریٹی کیا ہے؟ آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ ود مائی سیلف اینڈ آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ آؤٹ سائڈ, آؤٹ ورڈلی. ہم اپنے آپ سے ہی بہت جھوٹ بولتے ہیں, ہم نے کسی اور سے کیا جھوٹ بولنا ہے؟ ہم اپنے آپ سے ہی سچے نہیں ہوتے بہت سے معاملات میں. اور اسی طرح سے ہمیں نو کہنا آنا چاہیے. اور اگین آئی ول برنگ یو بیک ٹو دا پوائنٹ, ہم اپنے آپ سے ہی نو نہیں بول سکتے. ہمیں اپنے آپ کو نو بولنا کتنا مشکل لگتا ہے. چاکلیٹ نہیں کھانی, آئس کریم نہیں کھانی, آج کیفیٹیریا نہیں جانا, نہیں کھانا نہیں کھانا نہیں کھانا, ڈائٹ کر رہی ہیں. اور اس کے بعد کیا کیا؟ سموسا بھی کھایا, کیک بھی کھایا, پیسٹری بھی کھائی, چاکلیٹ بھی کھائی, ڈرنک بھی پی, اور پھر کہا اچھا چلو پرسوں سے ڈائٹنگ شروع کروں. آج تو میرے دکھ تھا تو میں نے کھا لیا, کل خوشی میں کھاؤں گی, اور پھر سوچوں گی, اور پھر کہوں گی کہ کیا کریں, بہت مشکل ہے یہ کام کرنا, بیکاز وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے نو ٹو آور سیلف. اب اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ دیکھیں, یو کانٹ اسٹے ان کانسٹنٹ مزری آل دا ٹائم. اٹس ناٹ اے گڈ لائف. یہ اچھی زندگی نہیں ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت پریشان ہیں, یا اپنے ڈیزائر سے اندر کی پریشانی ہے, اندر کا ایک دشمن ہے, یا باہر سے جو ہم پریشر لے رہے ہیں. ہم دونوں طرف سے سکویز ہو رہے ہیں, بہت مشکل میں آتے جا رہے ہیں, ہم سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی ہیں, پڑھائی نہیں کی جا رہی, اپنے گھر والوں سے ریلیشن شپس نہیں مینٹین کیے جا رہے, ہمیں کوئی بھی باہر سے کچھ بتا رہا ہے, ہم اس کانسٹنٹ پریشر میں ہیں. کتنی بچیاں اس طرح کی بات بھی کرتی ہیں کہ آئی ہیو کانسٹنٹ ہیڈ ایک, مجھے نیند نہیں آتی, مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا. وائی؟ بیکاز یہ ان سیٹ پریشر ہیں. مطلب اس کی لمبی لسٹ ہے, بٹ میں نے اس کو 2 میں آپ کے لیے کنسالیڈیٹ کر دی ہے. اس کے لیے اگر میں آپ کو سورہ البقرہ کی طرف لے کر جاؤں تو وہاں پر ورس نمبر 257 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ دوست ہے, ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, اولیاؤہم الطاغوت, ان کے دوست ہوتے ہیں, ان کے اولیاء ہوتے ہیں طاغوت. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ نکالتے ہیں ان کو نور سے اندھیروں کی طرف, ظلمات کی طرف. اولئک اصحاب النار, یہی لوگ آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ لک, اف یو آر گوئنگ تھرو انٹینس پریشر اینڈ یو وانٹ ہیپینیس, یو وانٹ پیس, یو وانٹ ٹو اچیو یور ایمز, تو میرے سے دوستی کر لو, مجھے اپنا ولی بنا لو. کیوں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ولی بنائیں گے, اس کے ساتھ کنیکشن میں آ جائیں گے, اس کے ساتھ اس کنیکشن کو اسٹرانگ کر لیں گے, تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جتنے ظلمات ہیں, اندھیرے ہیں, ڈارکنیسز ہیں, ہر طرح کی ڈیزائرز ہیں, ہر طرح کا پیئر پریشر ہے, ہر طرح کی نیگیٹیوٹی ہے, اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نور دیں گے, ایک روشنی دیں گے, ایک انلائٹنمنٹ دیں گے, ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی. اور یہ نور جو ہے, النور, یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. یعنی آپ کو قرآن کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرنا ہوگا. دا مومنٹ یو گیٹ کنیکٹڈ ٹو قرآن, جیسے ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں میں نے حفظ کیا ہوا ہے, لیکن میں ذرا ابھی ڈانس پارٹی پہ جا رہی ہوں, وہ میرا بھی بوائے فرینڈ مجھے بلا رہا ہے, وہ میرا امی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے, مجھے بہت غصہ آیا ہے ان پہ. تو آپ کے دل میں تو قرآن آیا, لیکن آپ نے اس کو النور نہیں بنایا, آپ نے اس کو ظلمات, اندھیروں کے مقابلے میں اس کے لیے کوئی طریقہ نہیں نکالا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. اسی لیے آپ کی پریشانی ہے. اور کبھی کبھی آپ کو کوئی کہہ بھی دیتا ہے کہ تم نے تو حفظ کیا ہوا, اور آپ کہتے ہیں اچھا کیا ہوا ہے, بٹ وٹ ایم آئی سپوز ٹو ڈو, میں کیا کروں؟
where do I place it? اسی طرح ہم ویسے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اگین آئی ول برنگ یو بیک ٹو دا سیم پوائنٹ، ہم نے اللہ تعالیٰ سے وہ دوستی نہیں کی، اللہ کو ولی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اسٹرانگ بانڈ نہیں اسٹیبلش کیا. اچھا، ہمیں کسی کو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں کس کو بتاؤں کہ مطلب میں فیل کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ فیلنگ نہیں آتی میری. اب یہ ہمارا چیلنج ہے. اور اس کے مقابلے میں کہا جو لوگ انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، ریلیجن کو نہیں مانتے، ریلیجن کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں آئی ایم ناٹ کنونسڈ اباؤٹ دیم، میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی، نماز کا کیا فائدہ، میں نے نماز ہی دیکھے ہیں کیسے ہوتے ہیں، وہ حجاب والی لڑکی میں نے دیکھی تھی وہ یہ کر رہی تھی، میں اس وجہ سے یہ کام نہیں کرنا چاہتی. دے ناٹ کنونسڈ، وہ کفر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ پارٹنرشپ کی ہوئی ہے، دوستی کی ہوئی ہے طاغوت سے. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت کی ڈیفینیشن جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے، ہر وہ باطل قوت جو آپ کو دین سے روکتی ہے، خیر کی طرف آنے سے روکتی ہے. اٹ could be anything. جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے میں ایک بیریئر بنا دیتی ہے، دیٹ از طاغوت. تو وہ کیا کریں؟ وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہو جاتے ہیں جو ان کا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ سے اچھا نہیں ہونے دیتے. دے گیٹ انٹو دیٹ کائنڈ آف میس. ان کے لیے اپنے چیلنجز، پرابلم بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نور کے مقابلے میں طاغوت کو پک کرتے ہیں. اگر ان کی یونیورسٹی میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہو، وہاں پہ کانسرٹ بھی ہو رہا ہے اور وہاں پہ کوئی ایک لیکچر ہو رہا ہے، کوئی اسپیکر آیا ہے جو ان کو قرآن بیسڈ کوئی بات دعویٰ دے رہا ہے، کچھ سمجھا رہا ہے، وہ جو وہاں پر کانسرٹ ہے اس کے لیے تو جیم پیکڈ. اور جو سمجھنے والا وہ طریقہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے اچھی گزاریں، تھوڑے سے لوگ، ویری فیو پیپل. اسی طرح دیکھیں، ہم ڈرامے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، موویز ایک فلم کو 10 دفعہ دیکھتے ہیں، ایک ڈرامے کی قسط کو پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہائی یہ والا سین تو میں پھر دیکھ لوں، فلاں کی مووی، فلاں کا ڈرامہ میں تو ایسے دیکھوں. لیکن اگر کوئی قرآن مجید کی کسی آیت کو کہ بیٹا دوبارہ پڑھ لو، تم نے 10 سال پہ ختم کیا تھا، امین ہو گئی تھی، ٹھیک ہے اب سما امین تو نہ کرو نا، پڑھ لو دوبارہ. ہم کہتے ہیں ہم کوئی باتیں ہیں، وہی باتیں ہیں، کچھ نئی بات نہیں. دس از دا کائنڈ آف سینیریو دیٹ، یہ پکچر ہے جو کہ اس میں بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیز آر دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹوورڈز ہیل فائر. اللہ تعالیٰ نہیں بھیج رہا، لیکن وہ کر کیا رہے ہیں؟ بیکاز دے آر میکنگ رانگ چوائسیز ان لائف. تو اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں مسئلے زیادہ آ رہے ہیں. تو یہاں سے ایک بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جب ہماری ڈیزائرز بھی ہیں، پیئر پریشر بھی ہے، ہم بہت پریشان ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بانڈ ڈیولپ کرنا ہے جس سے ہمارے اندر یہ انرجی آ جائے، یہ پاور آ جائے کہ ہم پیئر پریشر سے ڈیل کر سکیں، ہم اپنے لائف کے چیلنجز کو ایڈریس کر سکیں، ہم اپنی ڈیزائرز کو بیلنس میں لا سکیں، ہم سمجھ تو سکیں کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اب یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو جب ہم ولی بناتے ہیں، اس سے ہمارے اندر ایک کوالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اور یہ جو کوالٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں تقویٰ. یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ ایک ایسی کوالٹی ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اللہ کانشیسنس. ہمارے اندر یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے، یہ ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ وی بیکم سو الرٹ، جہاں پر بھی ہم ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہی از ود می، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنی فرینڈ سے لڑ رہی ہیں، کہیں بیٹھی ہوئی ہیں یہیں پہ، اور آپ کی اس سے لڑائی ہوئی ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے بڑی سی گالی دوں اس کو اور اس کو سیدھا کر دوں، اس نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، اور آپ کی ٹیچر یا HOD وہاں سے قریب سے گزرتی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک دم السلام علیکم میڈم، دوست کو بھی تم ذرا ادھر آنا، میں بھی تم سے بات کرتی ہوں، دانت چبا کے. یعنی جب بھی کوئی اتھارٹی ہوتی ہے جس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کے سامنے ہم اپنا بیڈ بیہیویئر کنٹرول کر لیتے ہیں، ہم وہ والا بیہیویئر نہیں دیتے ہیں. تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی پریزنس ہر جگہ فیل ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ کی ڈیزائرز بھی کنٹرول ہو جائیں گی. جیسے دیکھیں نا، آپ نے امی سے کہا امی مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میری اسائنمنٹ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کون سی اسائنمنٹ ہے. کون مجھے بار بار ٹیکسٹ کر کے بتا رہا ہے جلدی آؤ آن لائن، جلدی آؤ آن لائن. اب اس اسائنمنٹ کے لیے اماں بیچاری اتنی خوش ہو رہی ہیں، کبھی ہمارے کھانے بنا رہی ہیں، ہمارا خیال کر رہی ہیں، ہے میری بیٹی پڑھ رہی ہے، ہے میری بیٹی کے پاس اتنے کام ہے، بیٹی کیا پڑھ رہی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں.
اب وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی, وہ روز روتی ہے, روز فیصلے کرتی ہے, میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا, میں نے یہ کلک نہیں کرنا, میں نے اس سے چیٹ نہیں کرنی, میں نے اس طرح کی غلط حرکتیں نہیں کرنی. بٹ وہ ڈیزائر اس کو اوور پاور کرتی ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی اس وقت. تو اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو اپنے ساتھ رکھا ہوگا تو کیا ہو جائے گا, وہ کنٹرول کر سکے گی. شی وڈ انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ مجھے نو بولنا ہے, یہاں پہ مجھے یس بولنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ جس نے کان میں بالی ڈالی ہوئی ہے, لمبی گت بنائی ہوئی ہے, کبھی ایک لڑکی کے پیچھے کبھی دوسری لڑکی کے پیچھے, اس کو تم سے جینوئن محبت نہیں ہوئی ہے. دیکھو اف یو ہیو لائف چیلنجز, اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم سیلف ہارم میں چلی جاؤ, اپنے آپ کو کٹس لگانا شروع کر دو. اس کا سلوشن یہ ہے, ڈیولپ یور سکلز. دیکھو اگر تم پریشان ہو, اللہ کے آگے جھکو, اللہ کے آگے جھکو گی, یو ول فائنڈ دا سلوشن. یعنی ہمیں جگہ جگہ پہ وہ تقویٰ کی پاور بتائے گی, ہاؤ ٹو لیو آور لائف. چیلنجز جو آ رہے ہیں, چیلنجز آتے رہیں گے, ہر وقت آئیں گے, ہر وقت آپ کے اوپر ڈرون اٹیکس ہو رہے ہوں گے, لیکن اب تقویٰ کی پاور جو ہے وہ آپ کو ہر چیز میں ہولڈ کرے گی, آپ کو بچائے گی. اب یہ کام کیسے ہوگا, یا یہ جو ہم تقویٰ کی بات کر رہے ہیں, اس کا اب رمضان کے ساتھ ایک لنک ہے, اسٹرانگ لنک ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. آپ نے رمضان میں, ابھی یہ لسٹ نہیں ہونی چاہیے, امی پچھلے سال آپ نے جو پکوڑے بنائے تھے وہ اتنے مزیدار نہیں تھے, اور 2 چٹنیاں تھیں, ہمیں 4 چٹنیاں چاہیے. اور فرینڈ سے پوچھ رہے ہیں, اچھا سنو کون کون سی موویز ہیں, ڈرامے ہیں, نیٹ فلکس پہ کیا ہے جو میں نے نہیں کیا, کیونکہ روزہ جب لگے گا تو میں نے وہ دیکھنا ہے, میں نے وہ والے کام کرنے ہیں, سارا دن سویا رہنا ہے. اف اللہ یونیورسٹی کیسے آئیں گے, اف اللہ یہ کام کیسے ہوگا. کچھ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نا ابھی وہ روزہ رکھ نہیں سکتی, میں ذرا بہت جلدی ہائپوگلائسیمک ہو جاتی ہوں تو میں روزہ نہیں رکھ رہی. ویسے ڈائٹنگ ہو رہی ہے, باقی سارے کام ہو رہے ہیں, یا یہ کہ نہیں میرے تو امتحان ہے, میں تو ایگزامز میں نہیں روزے رکھ سکتی نا, ابھی نہیں میں رکھ رہی, مجھے عادت نہیں ہے, یا وٹ سو ایور, وی ہیو لاٹ آف ایکسکیوزز فار دیٹ. سو دا پوائنٹ از کہ ہم نے رمضان میں انٹر ہونا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ جو ہم روزے کی بات کر رہے ہیں, یہ روزہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرے گا, دیٹ کوالٹی. اور تقویٰ کیا ہے؟ گیٹنگ ٹو نو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ڈیولپنگ اینڈ اسٹیبلشنگ یور اسٹرانگ ریلیشن شپ ود ہم. جب آپ کو یہ فیل ہونا شروع ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے, میرے قریب ہے, مجھے دعا مانگتے ہوئے یہ نہ کہنا پڑے اللہ تو کدھر ہے, میری فریاد نہیں سنتا, میری زندگی میں جو ظلم ہو رہے ہیں, پریشانی ہیں, تجھے کیوں نہیں نظر آتی. ہم کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, دس از ہز بیسٹ پلان, ہی از گائیڈنگ می, آئی جسٹ ہیو ٹو لسن ٹو دیٹ گائیڈنس. میں نہیں سن رہی, میں اس لائٹ کو نہیں دیکھ رہی, لائٹ تو پڑی ہوئی ہے وہاں پہ, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ لائٹ کدھر ہے. لیکن جب تقویٰ آ جائے گا تو آپ کو وہ لائٹ نظر آئے گی, آپ کو نظر آئے گا کہ ہر پرابلم کا سلوشن کیا ہے. آپ اگر غلطی سے بھی کسی غلط کام کی طرف چلے گئے ہیں, بلنڈر ہو گیا ہے, مسٹیک ہو گئی ہے, آپ کو فوراً پتہ چلے گا ہاؤ ٹو کم بیک. آئی نو سو مینی ینگسٹرز غلطی کرتے ہیں, غلطی سے فرینڈ نے کہا ویپنگ شروع کر دی, اسموکنگ شروع کر دی, ڈرگز لینی شروع کر دیے, حرام ریلیشن شپ میں چلے گئے, گھر والوں سے لڑائی جھگڑے کر لیے, اینڈ دین دے ڈو ریئلائز کہ یہ غلط ہے, مجھے نہیں کرنا. اندر سے گلٹ ہوتا رہتا ہے, مجھے نہیں کرنا, مجھے نہیں کرنا, بٹ دے ڈونٹ نو دا وے آؤٹ. ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں. تو یہ جو تقویٰ آ جائے گا تو یہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں. اور تقوی میں کیا ہے؟ بیسیکلی آپ اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کی طرف لے کر جاتے ہیں. اپنے آپ کو بتاتے ہیں میں نے سحری بھی کرنی ہے, میں نے افطاری بھی کرنی ہے. میں نے یہ نہیں کہنا امی میں نے رات کو ہی کھا لیا, مجھے سحری پہ نہیں اٹھانا. اٹھنا ہے, اپنے آپ کو بتانا ہے دس از گوئنگ ٹو ہیلپ می ڈیولپ مائی ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. میں اللہ کی خاطر اٹھ رہی ہوں, مجھے ایک عجیب سی انرجی فیل ہونی چاہیے. واو واٹ این اسٹیبلشمنٹ, واٹ اے فوکس, میں نے کیا کیا. خوشی آنی چاہیے میرے دل میں اس بات پہ, ایک سینس آف اچیومنٹ ہونی چاہیے. نہیں تو ادروائز پوری زندگی میں ہمیں ہر وقت لگتا ہے آئی ایم اے لوزر, آئی ایم اے فیلئر, آئی ایم اے لوزر, آئی ایم اے فیلئر. لیکن جب آپ سحری کر رہے ہیں
تو نیند بھی آ رہی ہے, دل نہیں چاہ رہا ہے, پتہ ہے تھوڑی دیر بعد یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہے, لیکن آپ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے کیا. آپ کو ایک دم اللہ تعالیٰ کی کلوزنس فیل ہوتی ہے. افطاری کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں پہلے دعا, پہلے گھر والوں کو کھجور دینی, امی کے ساتھ کچن میں ہیلپ کر کے لے کر آنا, ٹیبل لگانا. اور میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں؟ اس لیے نہیں کہ اگلے گھر جاؤ گی تو پتہ چل جائے گا, ٹریننگ ہو جائے گی اس کے لیے. نہیں, میں اس لیے نہیں کر رہی. میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اللہ کو پسند ہے. یہ افطاری کا وقت ہے, روزہ کھولنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہونا چاہیے. جیسے ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ روزے دار کی زندگی میں 2 خوشیاں ہوتی ہیں. ایک وہ جب روزہ افطار کرتا ہے, اور ایک وہ خوشی جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور وہ روزے اور اس کے سارے جو ڈیڈز ہیں وہ پریزنٹ کیے جائیں گے. سو دس از اے پوائنٹ آف ہیپینس فار یو. تو اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی فیل کرنا. نماز کس لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے. آئی ایم اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف ہم, آئی ایم میٹنگ ہم. میری کانفرنس کال ہے اس وقت اللہ تعالیٰ سے, میری ویڈیو کال ہے, اس کا کنیکشن بھی ڈراپ نہیں ہوتا, اس میں کوئی چیلنج نہیں آتا, اس میں ہارٹ ٹو ہارٹ ہے, اس میں کوئی لیکس نہیں ہے. مجھے کہیں ایسی پرابلم نہیں ہوگی کہ جی میں نے اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنا سیکرٹ بتایا اور وہ وہاں سے کسی اور کو پتہ چل گیا, میرے ساتھ دھوکا ہو گیا. میں جتنی مرضی باتیں کروں, جو مرضی دکھ بیان کروں, جتنے مرضی سلوشن مانگوں, اور کیا ہو رہا ہے؟ یو آر گیٹنگ کلوزر ٹو اللہ تعالیٰ, یو آر گیٹنگ کلوزر ٹو اللہ تعالیٰ. اور ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں, آپ کے لیے وہ نور بڑھ رہا ہے, وہ انلائٹنمنٹ بڑھ رہی ہے, وہ بڑھ رہی ہے, وہ ظلمات کم ہو رہے ہیں, تقویٰ کی پاور بڑھ رہی ہے. اور جب تقویٰ کی پاور آپ کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گی تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ نیکسٹ 11 months جب رمضان بھی ختم ہوگا, آپ بہت زیادہ you will feel the difference in your personality. You will feel the difference how you are going to manage your relationships, your own personality, your ibadah, everything. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے, نہیں دیکھ سکتے نا. ہمارا اس وقت چیلنج یہ ہے کہ ہمیں جو 5 senses سے نظر آتا ہے نا, ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. اسی لیے 5 senses سے نظر آنے والے افراد ہمیں اچھے لگتے ہیں. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہے, یہ نہیں کہ ہم برے لوگ ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی ریلیشن شپ نہیں اسٹیبلش کرنا چاہ رہے, بٹ وی ڈونٹ نو دا وے آؤٹ. کیسے اللہ تعالیٰ سے بات کریں, یا کیسے ہمیں ڈسٹنس فیل ہوتا ہے. بچپن سے ویسے بھی ہمیں بتایا جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کدھر ہے, وہ ادھر. اب جب وہ ادھر کہہ دیا جاتا ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ دیر از اے ڈسٹنس. پلس ہم نے اللہ تعالیٰ کو جاننا نہیں. اب جانے کیسے؟ اس کے لیے قرآن مجید کے ساتھ آپ کو اسٹرانگ بانڈنگ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. اور رمضان بھی ایسا ٹائم ہے جس میں آپ اپنی بہت ساری ایکٹیویٹیز کو یو سیٹ اسائڈ. جیسے آپ اپنے سوشل میڈیا کو کم کرتے ہیں, کچھ لوگ بند بھی کر دیتے ہیں, موویز نہیں دیکھتے, ڈراموں کو آف کرتے ہیں. اب یہ نہ کہے گا ہائے اللہ اگر اس کی اگلی قسط نہ دیکھی تو کیا ہوگا. کوئی بات نہیں, آپ 10 سال بھی بعد بھی دیکھیں گے تو اس قسط میں وہی کچھ ہوگا. سو آپ کے لیے کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا. اور وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ دس از ایڈنگ آن ٹو یو کمنگ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اینڈ دس از ایڈنگ آن ٹو یور تقویٰ, اینڈ دس ول الٹیمیٹلی ہیو دیٹ امپیکٹ ان یور لائف. اور اسی لیے آپ دیکھیں تراویح پڑھیں, تراویح پڑھیں گے, قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے. قرآن مجید کی تلاوت سننا آپ کے دل کو نرم کرتا ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایکچوئل ورڈز ہیں. آپ بے شک اس کو نہیں سمجھ رہے, عربک کو نہیں سمجھ رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پہ پیدا کیا ہے, وہ تلاوت سننے کا ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے. اسی طرح سے کچھ نہ کچھ ٹائم اپنا رکھیں جس میں آپ قرآن کا ایک پورشن پڑھیں. 30 منٹس رکھیں. آن لائن آپ کو بہت ریسورسز مل جاتے ہیں, اور اب تو اوور لوڈ ہوتا ہے. سنیں, ڈیلی کا ٹائم رکھیں کہ اس ٹائم پہ میں نے قرآن مجید سننا ہے. اگر آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو اتنا سمجھتا ہے کہ میں اپنی پڑھائی کے ساتھ اور اپنے باقی کاموں کی مینجمنٹ کے ساتھ شام کو کوئی دورہ قرآن اٹینڈ کر سکتی ہوں, وہ اٹینڈ کریں. نہیں تو اپنا کوئی ایک کلاس کا گروپ بنا سکتے ہیں, اپنی کوئی فرینڈس کے ساتھ گروپ بنا سکتے ہیں, آپ لوگ مل کے ایک صرف اگر ٹرانسلیشن بھی کوئی پڑھنا شروع کر دے, رننگ ٹرانسلیشن, اور آپ لوگ اس کو سننا شروع کر دیں. ایک دفعہ سنیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہاں پر بھی ہم لوگ یہ کریں گے کہ ہماری جو ویکلی کلاس ہوگی اس میں میں آپ کو کچھ نہ کچھ ہائی لائٹس دوں گی کہ ہاؤ یو کین ورک آن یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ جو ولی والا کانسیپٹ ہے نا, اور یہ تقویٰ والا کانسیپٹ ہے, ہم اس کے بارے میں بات کریں گے رمضان میں کہ ہم اس کو کیسے اپنے لیے بہتر بنا سکتے ہیں. اور اس سے کیا ہوگا, جب آپ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو بہتر اندر سے محسوس کریں گے نا, تو آپ کے جو باہر کے ریلیشن شپس ہیں وہ بھی اچھے ہو جائیں گے. یعنی
آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کریں گے، مسکرائیں گے، ان کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں گے، آپ کا فوکس اپنی سٹڈیز میں ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. آپ اپنے کولیگز کے ساتھ وہ جو ہم کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ بناتے ہیں نا، آج پکی ہے آج پھر کٹی ہے، پھر پکی ہے پھر کٹی ہے، اس سے نکل آئیں گے. جو سارا دن ہماری انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، سیلف اسٹیم ہماری لو ہوتی ہے، all of these things are going to fall into right places. آپ کو خود سمجھ آ جائے گا اچھا میرا یہ چیلنج ہے، اور قرآن سے ہی آپ کو جواب ملنا شروع ہو جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ اسٹارٹ لوکنگ فارورڈ ٹو رمضان. اس کے لیے فوکس ڈیولپ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، بار بار سوال پوچھیں کہ ڈو آئی ایکچولی ہیو تقویٰ؟ اور تقویٰ کیا ہے؟ جب میں اپنا فون کھول رہی ہوں، لیپ ٹاپ کھول رہی ہوں، اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں، فرینڈس کے ساتھ ہوں، ڈو آئی فیل پریزنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اگر مجھے کم فیل ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے، بالکل نہیں ہوتی، بہت زیادہ ہوتی ہے، اس سے مجھے پتہ چلے گا جتنا زیادہ تقویٰ ہے اتنی زیادہ مجھے وہ پریزنس فیل ہوگی. اور میں نے اس پہ فوکس کرنا ہے، یہ میرا فوکس ہوگا. باقی ریچولز ہوتے رہیں گے، وہ ریچولز کیا کر رہے ہیں؟ وہ میرے اسی فوکس کو بڑھا رہے ہیں. اور جب یہ فوکس میرا درست ہو جائے گا تو اس کا ایک امپیکٹ میری لائف پہ ہی آئے گا وچ از گوئنگ ٹو بی ویری پازیٹیو. وہ مجھے ایک اور بہترین انسان بنائے گا، میرے اندر وہ پازیٹیوٹی لائے گا وچ آئی مس ایٹ دا مومنٹ. ہم لوگ جب رمضان آتا ہے تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ پروسیس پہلے کر لیتے ہیں، عید کی تیاری پہلے کر لیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو رمضان آنے سے پہلے اپنی جو دینی لائف ہے، ریلیجس آپ کے ان کے ویسے ان کی تیاری جو ہمیں تب کرنی ہے پریکٹس، اس کے لیے پہلے سے کون سے مہینہ دے سکتا ہے؟ بالکل، آپ ہر چیز کی تیاری شعبان کے مہینے میں کر لیا کریں. اور ابھی بھی ہمارے پاس کچھ دن ہیں تو آپ ابھی تیاری کر سکتے ہیں. مثلاً آپ اپنی عید کی شاپنگ ابھی سے کر لیں. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ نے بالکل لیٹسٹ کوئی ڈریس نہیں لیا، کیونکہ جب آپ بالکل اینڈ میں جا کر لیتے ہیں تو تھنگز آر ایکسپینسو. اسی طرح سے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ میری پڑھائی کے لیے اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے. کچھ جگہوں پہ ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کا سیمیسٹر بگننگ ہے، آپ نے ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ مجھے پڑھائی کے لیے کتنا ٹائم چاہیے. اور اس میں سے پھر پرائرٹائز کریں کہ کن چیزوں کو ابھی میں آفٹر رمضان کر سکتی ہوں، ان کو میں نے اس کے بعد میں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے چیلنجز، پرسنل چیلنجز زیادہ لکھیں، ڈیزائر سے ریلیٹڈ، پیئر پریشر سے ریلیٹڈ. اور جب رمضان میں آپ قرآن سے گو تھرو کریں تو وہاں سے سلوشن بیسڈ اپروچ کے ساتھ جائیں کہ اچھا اس کے بارے میں مجھے کیا پتہ چلتا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید مجھے کیا بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں. اینڈ دین ٹرائی ٹو سی پریکٹیکلی کہ میں اس کو کیسے اڈاپٹ کروں. غیبت کی کیا خیال ہے، کیا ہوگی؟ یہ ڈیفینیشن تو سب کو پتہ ہے. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں نا کسی کی نام لے کے برائی کرنا. ایک ہوتا ہم ویسے کوئی برائی ڈسکس کر رہے ہیں، وہ کسی انسان نے ہم نے دیکھی ہے، نوٹس کی ہے، لیکن ہم اس کا نام لے کے بات نہیں کر رہے، ہم برائی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام اس طرح سے نہیں کرنا، تو وہ بھی غیبت ہوگی. کہ اگر آپ سولوشن بیسڈ اپروچ کے ساتھ بات کرتے ہیں، جیسے میں بھی آپ کو یہاں پہ کئی ایگزامپلس دوں گی اور میں دیتی بھی ہوں. جیسے میں نے بھی آپ کو ایگزامپل دی کہ جی لڑکیاں کیا کیا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، اپنے ساتھ کیا کر رہی ہیں، حرام ریلیشن شپ میں کیسے ہیں، ڈرگس کی طرف کیسے جا رہی ہیں. اب میں آپ سب کی غیبت کر رہی ہوں؟ آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ یو آر ڈوئنگ اٹ، بٹ اسٹل دیر آر سم اسٹوڈنٹس ہو ڈو اٹ. ٹھیک ہے، میں غیبت تو نہیں کر رہی، میں تو آپ کو اس وقت یہاں پر بتا رہی ہوں، ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ چیلنجز کیا ہیں. لیکن اگر آپ 1 to 1 کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یو ڈونٹ ہیو اے سولوشن بیسڈ اپروچ، آپ صرف باتیں نکال کے یہ ایسے کرتی ہیں لڑکیاں، یہ کرتی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. یو جسٹ جنریٹنگ نیگیٹیوٹی اوور دیئر. اس نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا. اگر ٹھیک ہے آپ بات کرتے ہیں تو پھر کسی ایسے شخص سے کریں، کوئی فرینڈ بھی ہو سکتی ہے جس کے پاس کوئی سولوشن ہو. اسی طرح سے نام لیے بغیر کہنا، دیکھو میں نام تو نہیں لوں گی لیکن میں تمہیں بتاؤں ایک لڑکی ہے نا، وہ نیلے رنگ کے کپڑے پہنتی ہے اور وہ اتنے بجے جو ہے گیٹ سے نکلتی ہے اور وہ کلاس میں ایسے ایسے سوال پوچھتی ہے، سب کو پتا چل گیا اچھا یہ آمنہ کی بات ہو رہی ہے، اور سب سر ہلا رہے ہیں. ہاں ہم خود ہی لیکس دے رہے ہیں اور انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ میں بول بھی نہیں رہی، میں بہت اچھی بن رہی ہوں، لیکن میں نے بات بھی پوری کر دی ہے. تو آپ نے کسی کے بارے میں بھی بات کرنے سے پہلے سوچنا ہے واٹس دا پرپز، میں کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہوں، اور جو میں حاصل کرنا چاہ رہی ہوں یہاں پر اس پرٹیکولر سچویشن میں وہ بات کرتے ہوئے ول آئی گیٹ دا سولوشن. اف آئی ڈونٹ گیٹ دا سولوشن آئی شوڈ ناٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اور قرآن کا ایک پرنسپل ہے کہ آپ اولو الامر سے بات کرتے ہیں جب آپ کو کوئی چیلنج آتا ہے. اب آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمیں کلاس میں کوئی چیلنج آتا ہے، کسی اسٹوڈنٹ سے آتا ہے، ہمارے پاس اسٹوڈنٹ افیئرس کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہمارے ٹیچرز موجود ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں ہمیں بتائیں، ہم ان کو نہیں بتاتے، ہم کہتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا.
لیکن ہم آپس میں بہت ساری نیگیٹیوٹی پھیلاتے رہتے ہیں نا. تو یہ اپروچ غلط ہے. وی نیڈ ٹو گو اینڈ دین ٹاک ٹو دا رائٹ اتھارٹیز. ان سے ہی صرف بات کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں اسی لیے ہمارا وہ ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے, اگر ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم سڑک پہ کھڑے ہو کے ٹائر جلا لیں گے, اسٹرائک کر لیں گے, نعرے لگا لیں گے, توڑ پھوڑ کر لیں گے, لیکن رائٹ اتھارٹی تک صحیح طرح سے بات نہیں پہنچانی آتی ہمیں, بیکاز ہم نے یہ اپروچ ہی نہیں سیکھی اپنی زندگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.